اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 19 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم لسان القرآن کورس 2022 کے لیکچر نمبر 19 کی ریویژن اور مزید کچھ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر 19 میں ہم نے حروف جارہ میں سے باقی جو بچے ہوئے حروف تھے ان کو پڑھا تھا، اور سبق کو تازہ کرنے ذہن میں پہلے کہ مین سبق جو چل رہا ہے وہ ہے مرکب جاری کا، جو کہ ایک مرکب ناقص ہے، اور مرکب جاری وہ مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا حروف جارہ پڑھنے شروع کیے ہوئے تھے ہم نے پچھلے لیکچر سے۔ تو پچھلے لیکچر میں 6 حروف جارہ پڑھ لیے تھے، جن میں سے 5 حروف جارہ جو تھے وہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے، اور ایک حرف جر جو ہے وہ 2 حروف پر مشتمل تھا۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم جو باقی حروف جارہ بچے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو ان میں پہلا حرف جو ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ان اور من، یہ دونوں اکٹھے پڑھے جائیں گے، اور لیکچر میں بھی اسی طرح پڑھے گئے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جو کہ انگریزی کی پریپوزیشن فرام کے ایکولنٹ ہے۔ اور جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ 6 اور 7 نمبر پر، جبکہ ہماری ترتیب کے مطابق اب یہ 7 اور 8 ہو جائیں گے، من اور ان ترتیب دی گئی ہے، جبکہ میں نے پہلے آپ کو ان پڑھایا تھا۔ تو ان کو ہی میں پہلے یہاں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو چند ایگزامپلس پہلے دیکھ لیں۔ انسن، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابی جو ہے یہ ابو کی مجرور فارم ہے۔ پھر ان کے بعد الف لام والا جب اسم آیا تو ان کے نون ساکن کو قاعدے کے مطابق زیر دے کے آگے ملایا گیا، جو کہ ان الفحشاء بن گیا۔ اور پھر ایک اور ترکیب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو کہ ان ذکر اللہ ہی ہے، اس میں جو مجرور ہے وہ مرکب اضافی کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم من کو دیکھ لیتے ہیں۔ من کی پہلی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے، من مکہ تا، اور مکہ جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے کہ شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ المدینہ سے پہلے من لگا تو من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی گئی، یہ اس قاعدے کا ایکسیپشن ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ساکن حرف کو آگے ملایا جاتا ہے تو اسے زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، لیکن من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، اور اس سے پہلے آپ نے ہم اور کم ضمائر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ان کے میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی جاتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ نے جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اس کے بعد من البیتی، من المسجدی، من السمائی، من المسجد الحرامی، سورۃ الاسراء کی آیت کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے۔ اور من عند اللہ، من شر النفاثات، من شر حاسد۔ تو من اور ان 2 حروف ہمارے اس طرح کور ہو گئے، اور نوٹ دیا ہوا ہے نیچے کہ من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دی جاتی ہے۔ اگلا حرف جر جو ہے وہ ہے الا، جو کہ تک یا کی طرف ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں اس کے ایکولنٹ پریپوزیشنز جو ہیں وہ ٹو یا ٹو ورڈز کی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، الا جبل، جس میں مجرور جو ہے وہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے اور ترجمہ لکھا گیا ہے کسی پہاڑ کی طرف۔ اس کے علاوہ معرفہ یعنی معرب باللام اسم کی طرف جب الا کو ہم استعمال کریں گے تو وہ بن جائے گا الی البیتی، اور یہاں پر وہی اصول آپ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو جو آسان سا بتایا ہے کہ جتنی بھی کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹی پیش ہو، ان سب کو جب آگے ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو الی البیتی، الی السوقی، الی الابلی، الی السمائی، الی الجبالی، الی الارض، الی المسجد الاقصی، اور الی ذکر اللہ۔ تو الی المسجد الاقصی جو ہے اس میں مجرور مرکب توصیفی ہے، اور الی ذکر اللہ میں مرکب اضافی جو ہے وہ مجرور ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہے حرف جر وہ ہے علا، جو کہ آن یا ایٹ پریپوزیشنز کے ایکولنٹ بولا جاتا ہے۔ اردو میں ہم اس کے لیے پر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں کرسی پر، علی الکرسی ہی۔ باقی کچھ ایگزامپلس بھی آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں، علی العرشی، علی العالمین، علی قلوبہم، علی سمعہم، اور علی ابصارہم۔ علی قلوبہم، علی سمعہم اور علی ابصارہم میں
جو مجرور اسم ہے وہ مرکب اضافی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری حرف جو کہ حروف جارہ کی فہرست میں ہم نے پڑھا تھا اور آپ بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ ہے حتیٰ، اور یہ انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کہ اردو میں تک کا مفہوم دیتا ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے حتیٰ حینن، ایک مقررہ وقت تک، اور قرآن مجید سے ایک ایگزامپل جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے حتیٰ مطلع الفجر، جو کہ سورۃ القدر کی آیت میں استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پر مجرور جو ہے وہ مرکب اضافی ہے جس میں مطلع کا لفظ مضاف ہے اور الفجر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو الحمدللہ 11 حروف جارہ ہم نے پڑھ لی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں، تو جو باقی 6 حروف جارہ ہیں وہ بھی آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے 12 اور 13 مز اور منزو ہیں جو کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، سنس یا فور کے معنی میں، اور ایگزامپل آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں مز یا منزو یوم الجمعاتی۔ پھر 3 حروف جارہ جو ہیں خلا، حاشا اور ادا ہیں، یہ ایکسیپٹ یعنی سوائے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اور آخری حرف جر جو ہے وہ ہے ربا، جو کہ چند یا بہتیرے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو باقی بچے تھے وہ بھی لسان القرآن کتاب میں الحمدللہ دے دیے گئے ہیں۔ چند باتیں جو لسان القرآن کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان میں پہلا ایک نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے بھی نہیں آتا، یہ میں نے آپ کو بات لام جارہ پڑھاتے ہوئے بتا دی تھی۔ اور ایک اور نوٹ لکھا ہوا ہے کہ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک یعنی مالک بنانے والی لام کہتے ہیں، یعنی لام جو ہے یہ بلانگس ٹو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر لام کا ترجمہ آپ کے لیے کریں گے اور کہاں پر لام کا ترجمہ جو ہے آپ لام تملیک کے طور پہ کریں گے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نا للہ ملک السماوات والارض، تو یہاں پر آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے کی بجائے آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، یہ زیادہ خوبصورت ترجمہ ہے۔ اور اسی طرح للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں کی بجائے اللہ کے ہیں کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تو الحمدللہ حروف جارہ جو ہیں وہ مکمل ہو گئے، اور لیکچر میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ حروف جارہ جو 11 پڑھے ہیں ان میں سے کچھ حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور چونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں یعنی مجرور کرتے ہیں، لہٰذا ضمائر بھی ان کے ساتھ مجرور ہی استعمال ہوں گے۔ لہٰذا آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں کچھ حروف جارہ کا جو کہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں پہلا حرف جر جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہے با، تو با کے ساتھ ضمائر کا چارٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہنہ، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی اور بنا۔ تو بہی ہا کی ضمیر کی بس حرکتیں آپ نوٹ کریں کہ اس پہ کھڑی زیر کیوں آئی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے، اور ہما جو ہے یہ ہما سے ہما کیوں ہو گیا، اس لیے کہ پہلے زیر ہے۔ اسی طرح ہم اور ہنہ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک چارٹ آپ نے با کے ساتھ دیکھ لیا ضمائر کا، دوسرا چارٹ جو ہے وہ حرف جر فی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ضمائر کا، جو کہ فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہنہ، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکنہ، اور فی یا جس کو پھر ہم ملا کر فی یا کی صورت میں لکھیں گے، اور آخری لفظ ہے وہ ہے فینا۔ تو یہاں پر بھی آپ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے ہو، اس کی شکلوں کو بس نوٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہما، ہم اور ہنہ کی شکلوں کو بھی نوٹ کریں۔ ہو کی شکلیں زیادہ چینج ہوتی ہیں، جبکہ ہما، ہم اور ہنہ کی صرف 2 ہی شکلیں بنتی ہیں، ایک اوریجنل شکل اور ایک زیر کے ساتھ ہما، ہم اور ہنہ والی شکل، جبکہ ہو ضمیر کی جو ہے وہ الٹی پیش کے ساتھ بھی آتی ہے، کھڑی زیر کے ساتھ بھی آتی ہے، سیدھی زیر کے ساتھ بھی آتی ہے، اور اپنی نارمل شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے بس نوٹ کرنی ہیں۔ اس کے بعد من حرف جر کو بھی استعمال کیا گیا ضمائر کے ساتھ، اس میں آپ دیکھیں منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنہ، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکنہ، اور مننی، مننی۔ یہ کیسے بنایا تھا یہ میں نے آپ کو کلاس میں بتا دیا تھا کہ من کے بعد جب یائے متکلم میں آئی تو یائے متکلم کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، من حرف جر نے اس کی بات نہیں مانی، تو بیچ میں پھر نون صاحب آئے جنہیں نون وقایا کہا جاتا ہے، لہٰذا انہیں زیر دے دی گئی، اور پھر دونوں نونوں کو مرج کر کے منی لفظ بن گیا، اور پھر من نا جو تھا وہ اوریجنل تھا جس میں دونوں نونوں کو مرج کر کے ایک نون کی شکل میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جو باقی حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں ضمائر کے ساتھ،
ان میں ان کو من پر قیاس کرتے ہوئے چارٹ مکمل کرے کی صورت میں مشق میں سوال دے دیا گیا، لہٰذا آپ سالوڈ چارٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہنہ، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی اور اننا۔ یہ انی بھی اسی طرح ہے جس طرح منی لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد الہ کو جب استعمال کیا ضمائر کے ساتھ تو یہ بن گیا جی الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ اور الینا۔ اور پھر الہ پہ قیاس کرتے ہوئے الہ کے ساتھ ہم چارٹ مکمل کر لیتے ہیں، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ اور علینا۔ اور آخری چارٹ جس میں لام جارہ کو ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے دکھایا گیا یہ ہے لہو، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لام جارہ جب ناؤنز کے ساتھ استعمال ہوا تھا تو زیر والا تھا، لیکن جیسے یہ پروناؤنز کے ساتھ آیا اس پہ زبر آ گئی، لہذا لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن اور لی۔ یا متکلم کی ڈیمانڈ چونکہ زیر ہوتی ہے لہٰذا لام جو ہے وہ زیر والا استعمال ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لی اور لنا۔ اور یہی بات جو ہے یہ نوٹ کی شکل میں دے دی گئی ہے کہ لام جارہ جب ضمائر پر داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے۔ تو الحمدللہ جی کتاب میں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا جو کہ مرکب جاری کے حوالے سے دیا گیا تھا۔ اب ہم کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ قرآن مجید سے لے لیتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آج کے سبق میں ہم نے حروف جارہ پڑھے ہیں ان کا استعمال میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان حرف جر کو قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوا دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بات آپ کو اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پریپوزیشنز میں نے آپ کو پڑھائی ہیں ایک ان کے اوریجنل اپنے معنی ہیں اور ایک یہ فعل کے ساتھ جب استعمال ہوتے ہیں تو دوسرے معنی میں پھر استعمال ہوتی ہیں۔ تو پہلی ایگزامپل جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، یہاں پر جو ہے وہ ان نفس، نفس سے معنی نہیں آئیں گے بلکہ یہ لا تجزی فعل جو ہے اس کے لیے پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نچلی ایگزامپل میں بھی آپ دیکھیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو یہاں بھی اصحاب الجحیم سے ترجمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں پر یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے تسألو فعل کے لیے، یعنی اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ تو جہاں پر آپ کے لیے ترجمہ جو ہے وہ حرف جر کا ممکن نہ ہو، یعنی جن اوریجنل معنی میں وہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ سمجھ جایا کریں کہ یہاں پر جو حرف جر ہے بطور پریپوزیشن ورب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے گا۔ پھر چوتھی ایگزامپل میں دیکھیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو یہاں پر ان کا ترجمہ جو ہم سے کر سکتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ اور پھر پانچویں ایگزامپل میں بھی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمْ، تو یہاں پر بھی ان کے قبلے سے جو ہے وہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن نچلی ایگزامپل جو ہے یسألونک عن الأہلہ، تو یہاں پر ہم ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند سے، تو عجیب سا یہ مفہوم بن جائے گا، تو یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، تو یہاں پر یہ یسألو فعل کے لیے ایز اے پریپوزیشن استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں چند آپ نے جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو باقی کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، تو یہاں پر بھی سے کے معنی میں یہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور ہاں عن سبیل اللہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سے کے معنی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے۔ اسی طرح ان دینکم تمہارے دین سے، ان دینی ہی اس کے دین سے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں گے۔ تو ان کی کچھ ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب ہم من کی کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ من جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، یہاں بھی آپ نے من کو جو ہے اپنے اوریجنل معنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ کے پہلے سے، تو یہاں پر وہ مفہوم نہیں بن رہا۔ لیکن تیسری ایگزامپل میں دیکھیں او کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو یہاں پر من جو ہے وہ سے کے معنی میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مِّنَ السَّمَاءِ کی یہاں بھی سے کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں آیت میں دیکھ لیں مِّنَ السَّمَاءِ، ترجمہ آپ آسمان سے کر سکتے ہیں، لیکن مِّنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے ترجمہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنی ہے۔ اسی طرح کچھ ایگزامپلز آپ اور دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ کو بہت ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ من کی
قرآن مجید سے نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں من جو ہے حرف جر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور من کا استعمال آپ دیکھ لیں الف لام والے اسم کے ساتھ نون کی زبر کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو من بھی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں مل سکتی ہیں۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا حرف ہے الا۔ الا کی بھی کچھ ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل سورہ بقرہ آیت نمبر 5، اولئک علی ہدی، ہدایت پر، بالکل صحیح ہے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں بھی پر کا ترجمہ ہو سکتا ہے، ان کے دلوں پر۔ اسی طرح علی سمعہم وعلی ابصارہم، سب جگہ پر اسی طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں بھی علی کا ترجمہ جو ہے وہ پر ہم کر سکتے ہیں۔ علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یہاں بھی پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ علی الملائکۃ، فرشتوں پر، تو یہاں پر جو ہے پر سے بہتر ترجمہ ہوگا ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر اس نے انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے، تو یہاں پر وہ جو ہے وہ پریپوزیشن کے طور پر ورب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ پھر الا کی اور ایگزامپلس جو ہے آپ دیکھ لیں، علی الخاشعین، علی العالمین، علی الذین، علی طعام واحد، اسی طرح بے شمار ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی جو چند میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حرف جر الا کی طرف۔ یہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پہلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 14، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، إِلَىٰ حِینٍ، إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، إِلَىٰ بَعْدٍ، بہت ساری ایگزامپلز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ مزید کچھ ایگزامپلز میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں۔ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، إِلَىٰ إِبْرَاہِیمَ، ابراہیم کا لفظ دیکھیں غیر منصرف ہے، لہٰذا إِلَىٰ کے باوجود وہ آپ کو زبر کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مزید ایگزامپلز إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، پھر إِلَى اللَّيْلِ، إِلَى الْحُكَّامِ، إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور إِلَى الْحَجِّ، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم وغیرہ۔ اور آخری لفظ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا حتیٰ، اس کو بھی اب ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کے بعد آپ نے بس نوٹ کرنا ہے کہ اگر اسم آ رہا ہوگا تو وہ مجرور ہوگا۔ حتیٰ کے بعد فعل بھی آپ کو ملے گا قرآن مجید میں۔ اب جو پہلی ایگزامپل آ رہی ہے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، تو یہاں پر حتیٰ کے بعد نرا فعل استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل میں بھی حتیٰ کے بعد فعل استعمال ہوا ہے، تیسری ایگزامپل میں بھی حتیٰ کے بعد فعل استعمال ہوا ہے۔ تو حتیٰ کا استعمال آپ کو فعل کے ساتھ بہت ملے گا قرآن مجید میں۔ ہاں، حتیٰ اسم کے ساتھ جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی ایک ایگزامپل ہی قرآن مجید سے یاد رکھنے کے لیے دی تھی، حتیٰ مطلع الفجر یا پھر حتیٰ حینین۔ تو یہاں پر جتنی بھی ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں سب کی سب حتیٰ کی فعل کے ساتھ اور فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں۔ ابھی چونکہ ہم نے نہ فعل پڑھا اور نہ ہی فعل مضارع پڑھا، لہٰذا ابھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے ذرا اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ حروف جارہ کے ساتھ بھی ضمائر کا استعمال دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارا مرکب جاری جو تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس کی ریویژن بھی میں نے مکمل کروا دی ہے۔ ایک چیز میں اپنے جو ویورز ہیں اور لسنرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ریویژن اینڈ پریکٹس جو لیکچرز جن کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ میں مرکب جاری کے ساتھ ہی ختم کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لیکچرز پہ محنت زیادہ لگتی ہے، لیکن اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے، لوگ زیادہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور لیکچرز جو مین لیکچرز ہیں ان کی طرف ہی توجہ ہے۔ اور ان لیکچرز کی تیاری میں چونکہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے، قرآن مجید سے بہت ساری ایگزامپلز ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور کافی جو ہے وقت لگتا ہے، تو اس کے پیش نظر ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچرز جو ہیں فی الحال یہاں تک جو ہیں وہ روک دیے جائیں گے، اور اپنا جو دوسرا کام ہے جیسے عربی کا معلم اس کے لیکچرز رکے ہوئے ہیں، سورہ یوسف رکی ہوئی ہے، انالیسز اور صورتوں کا جو ہے رکا ہوا ہے، تو ان کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ جایا جائے گا، اور پھر اگر ضرورت محسوس کی گئی تو انشاءاللہ ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچرز کے سلسلے کو ہم دوبارہ بحال کریں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔